میرے احباب سامعین جو ٹائم دے سکتے ہیں وہ کوشش کیا کریں کچھ دیر کے لیے بیٹھیں۔ تقریباً پورے ہفتے میں روزانہ ہی دروس ہوتے ہیں، تو آپ بھی کچھ ٹائم دیا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت صحت بھی ہے، اور پیغمبر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ اکثر و بیشتر سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، ناقدری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت صحت کی ہے اور دوسری نعمت فارغ وقت مل جانے کی ہے۔ آج ہماری بات آج کی اس مختصر محفل میں ایسی چیز کے حوالے سے ہے کہ جو صحت کو برباد کرنے والی ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہماری صحت کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ ہماری عادات ایسی ہیں، ہماری خوراکیں ایسی ہیں، ہمارے معاملات ایسی ہیں کہ جس سے ہماری صحت کا خمیازہ، ہماری صحت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو بڑی خطرناک حد تک ہے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی کرنا، حقہ پینا اور تمباکو پان میں استعمال کرنا، گٹکا اور شیشے کے طور پہ استعمال کرنا۔ کسی بھی طریقے سے اگر تمباکو کو استعمال کیا جائے انسانی صحت کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جہاں پیغمبر کائنات علیہ السلام کی ذمہ داری امر بالمعروف نہی عن المنکر کی لگائی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی ذمہ داری میں یہ چیز بھی بیان کی ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری، ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی شان اور اس کے فرائض میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنے امتیوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو ناپاک چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہمارا پیغمبر ان پر حرام کر دیتا ہے۔ سگریٹ بھی خبائث چیزوں میں شمار ہوتی ہے، تمباکو نوشی خبیث چیزوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے یہ خبیث چیزوں میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، 8 مئی 1998 1998 کے جنگ اخبار کے متعلق یہ رپورٹ ہے، آج سے تقریباً 22 سال پہلے کی یہ رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اندر 1 کروڑ افراد سگریٹ پینے والے ہیں، جو کہ ہر سال 40 ارب کے سگریٹ پی جاتے ہیں۔ یہ آج سے 22 سال پہلے کی رپورٹ ہے۔ 40 ارب کے سگریٹ صرف پاکستانی پی جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، پتہ نہیں علماء کرام اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، اس کو مکروہ کہنے والے بھی ہیں کہ نہیں جی حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ اور بھائی مکروہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مکروہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکروہ کا معنی جس کو ناپسند کیا جائے۔ اور اگر میں فقہ کی زبان میں بات کروں تو مکروہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی مکروہ تحریمی اور ایک ہوتی مکروہ تنزیہی۔ اس کو مکروہ تنزیہی تو کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی پوری دنیا کا ایک بھی عالم دین آپ ثابت نہیں کر سکتے، ایک بھی مفتی ایسا فتویٰ نہیں دے سکتا جو اس کو مکروہ تنزیہی کہتا ہو۔ سارے کے سارے اس کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے۔ اب مکروہ تحریمی کیا ہوتی ہے؟
ایک ہوتی چیز حرام، ایک ہے مکروہ تحریمی، اور یہ فرق صرف حناف کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کرام کے نزدیک، باقی فقہا کے نزدیک یہ فرق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز قطعی دلائل سے حرام ہوگی، یہ تھوڑی سی فنی بات ہے لیکن اگر آپ سمجھ لیں گے آپ کے فائدے کی چیز ہے، جو چیز قطعی دلائل سے حرام ہوگی اس کو تو حرام کہیں گے۔ قطعی دلائل کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہو۔ اور اگر کوئی چیز قطعی دلائل سے نہیں بلکہ ظنی دلائل سے حرام ہے اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ اب ظنی دلیل کیا ہوتی ہے؟ حدیث متواتر کے علاوہ باقی جتنی حدیثیں ہیں اس کے اندر بڑی بڑی کمال کی صحیح حدیث شامل ہے، اس کے اندر صحیح بخاری کی حدیث بھی اس کے اندر شامل ہے، صحیح مسلم کی حدیث بھی اس میں شامل ہے، صحاح ستہ کی حدیث اس میں شامل ہے کہ جو متواتر نہیں ہے لیکن بالکل صحیح ہے۔ اور ہمارے شیخ عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بقول لوہے کی لٹھ کی طرح مضبوط حدیث ہیں، لیکن ان حدیث کو کمزور کیسے کیا جاتا ہے کہ یہ جی ظنی دلیل ہے، خبر واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سگریٹ تمباکو نوشی اس کو مکروہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ حرام میں شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر یہ خبیث بھی ہے، اور خبیث چیزوں کو کائنات کے خالق و مالک نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے حرام کر دیا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اس کے خبیث ہونے کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ نہ تو یہ انسان کو موٹا کرتی ہے، نہ انسان کا جسمانی فائدہ کرتی ہے، اور جو چیز انسان کا جسمانی فائدہ نہیں کر رہی خوراک کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کو بیان کیا، لا یغنی من جوع لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو چیز جو خوراک انسان کی بھوک بھی نہیں مٹا سکتی، انسان کی پیاس بھی نہیں مٹا سکتی، انسان کی صحت کو اچھا بھی نہیں کر سکتی، انسان کو جسمانی طور پہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، ایسی خوراک اللہ نے جہنمیوں کی بنائی ہے۔ اللہ تعالی ہم اس سے محفوظ فرما لے۔ اس کے خبیث ہونے کی دوسری دلیل، خود سگریٹ تیار کرنے والا اس پہ لکھ رہا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے، اور جو چیز بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے، شریعت نے اس کو ہم پہ اس کا استعمال کرنا منع کر دیا ہے۔ اور تمباکو تیار کرنے والا، تمباکو سگریٹ تیار کرنے والا، وہ خود اس پہ لکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز صحت کے لیے مضر ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور استعمال کرنے والا اس کا نظریہ بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہو؟ ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں کہ نشہ تو روٹی میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا، روٹی تو مسجد میں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں نا، کبھی کسی نے حرام کہا؟ کھانا مسجد میں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، لیکن سگریٹ پیتے آپ کو مسجد میں کوئی انسان نظر نہیں آئے گا۔ وہ پینے والا خود بھی جانتا ہے کہ یہ خبیث چیز ہے، اور ایسی چیز جو رب کے گھر میں مقدس جگہ پہ بیٹھ کے نہیں پی جا سکتی۔ اور جب سگریٹ پینے والا مسجد میں آتا ہے، سگریٹ کی ڈبی نکال کے مسجد سے باہر کسی دیوار پہ رکھ دے گا یا اپنے جوتے کے اندر رکھے گا، یہ بھی اس کے خبیث ہونے کی دلیل ہے۔ تیسرے نمبر پہ، جب مسجد میں یہ انسان سگریٹ پینے والا مسجد میں آتا ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور جو انسان بدبودار چیز کھا کے مسجد میں آ جائے، قربان جائیں، نبی رحمت علیہ السلام نے اس کو مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ من اکل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا، جو کچا پیاز کھا لے یا کچا لہسن کھا لے، آمینہ کے لال فرماتے ہیں ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، من اکل سوما او بصلا فلیعتزل مسجدنا، جو بندہ کچا لہسن کھائے یا کچا پیاز کھائے وہ بندہ ہماری مسجد سے دور رہے، حالانکہ وہ تو کھانے کے اندر، خوراک کے اندر شامل ہے، اور پیاز کو، لہسن کو اگر پکا لیا جائے اس کی بدبو بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک بھی چیز ایسی نہیں کہ جہاں پہ وہ نقصان دیتا ہو، لیکن کچا کھانے سے اگر منہ سے اسمیل آئے گی تو پیغمبر کائنات نے ایسے انسان کو بھی مسجد میں آنے سے منع کر دیا ہے۔ اور سگریٹ پینے والا، اس کے تو منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر جب منہ سے بدبو آتی ہے نا تو ساتھ والا مسلمان پریشان ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر
فلا یوزی جارہ، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اپنے کسی پڑوسی کو، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ پتہ یہ چلا ہمسائے کو تکلیف دینے والا ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، ہمسائے کو پریشان کرنے والا ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اگر مومن بننا چاہتے ہو، پکے مسلمان بننا چاہتے ہو، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ تو یہ بھی ہمسایہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا ہے، وہ آپ کا ہمسایہ ہے۔ جو نماز کے اندر مسجد کے اندر صف میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے۔ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے درس قرآن سن رہا ہے، وہ آپ کا ہمسایہ ہے۔ جو ایک محفل کے اندر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہوگا۔ اگر آپ کا ہمسایہ آپ سے تکلیف میں ہے تو سمجھ لو آپ ایمان سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ فرمائے۔ اور سگریٹ پینے سے جب منہ سے اسمیل آتی ہے نا، تو پھر یقین جانے رحمت کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے فرشتے، جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو نماز میں جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے منہ سے ہوا آتی ہے، تو ایسے انسان کے قریب اللہ کے فرشتے نہیں آتے، کیونکہ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں نا، اسی چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرشتے انسان کے منہ کے قریب آ کے انسان کے نماز والے الفاظ، اس کی تسبیحات، اس کی تکبیرات، اس کی تقدیسات، اس کی تحلیلات، اس کے تشہد، یہ ساری چیزیں رحمت کے فرشتے اس کے منہ کے قریب آ کے اس سے وصول کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب اس کے منہ سے گندی ہوا آ رہی ہے تو پھر رحمت کے فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ انسان کتنا بھولا بھالا انسان ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، جس کے منہ سے گندی ہوا آ رہی ہے اور اپنی زبان کے ساتھ وہ پھر بھی کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، منہ سے گندی ہوا آتی ہے پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، منہ سے گندی ہوا آتی ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، منہ سے گندی ہوا آ رہی ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی التحیات للہ، اور منہ سے گندی ہوا آ رہی ہو اور پیغمبر کائنات پہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا نقصان ہے۔ انسانی صحت کا نقصان تو ہے، لیکن انسان کی آخرت کا نقصان بھی ہے، دنیا کا نقصان بھی ہے۔ آپ اپنے پیسے کو آگ لگا رہے ہیں، اپنے پیسے کو جلا رہے ہیں۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ یہ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، اس کو آگ لگا دو، آپ آگ لگائیں گے، دنیا والے آپ کو پاگل کہیں گے۔ لیکن یہ کیسا انسان ہے جو سگریٹ پیتا اپنے پیسے کو آگ لگا رہا ہے اور پھر آشش کرتا ہے، لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں، وہ اپنے آپ پہ تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ یہ انسان کی عقل کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اور بھائیو، یہ تبذیر میں بھی چیز شامل ہے، تبذیر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے۔ اور تبذیر کیا ہوتی ہے؟ تبذیر کا مطلب ہوتا ہے اپنے مال کو، اپنے پیسے کو حرام کام میں استعمال کرنا، اس کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ گویا کہ جو اپنے مال کو، اپنے پیسے کو حرام کام پہ لگانے والا اور سگریٹ نوشی کرنے والا اور تمباکو نوشی کرنے والا، وہ شیطانوں کا بھائی بننے جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ سوال بھی کرنا ہے، لا تزول قدم ابن آدم، آدم علیہ السلام کے بیٹے کے قدم ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکیں گے، حتیٰ یسأل عن 40، یہاں تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دیں۔ 4 سوالوں کے جواب دینا، اور دوسری روایت کے مطابق 5 سوالوں کے جواب دینا اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال مال کے بارے میں ہوگا، ان مالہ من این اکتسبہ، اپنا مال کہاں سے کمایا، وفیما انفق، اور اپنا مال کہاں پر خرچ کیا۔ یہ جو سگریٹ پہ روزانہ 100 روپیہ 150 روپیہ 200 روپیہ اس کی ڈبی خریدنے پہ لگانے والے
کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وَفِيمَا أَنفَقَ، اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کرتے رہے۔ اور اسی سوال کے اندر، انہی سوالوں کے اندر دوسرا سوال بھی ہے، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اپنے علم کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا ہے۔ اچھا، تمباکو نوشی کرنے والا، ہوکا پینے والا، سگریٹ نوشی کرنے والا اور یہ تمباکو کے پان کھانے والا، اگر آپ اس سے سوال کریں بھئی یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، کہتا نہیں جی مکروہ ہے، آپ اسے کہتے چلو ٹھیک ہے مکروہ اور حرام کو چھوڑ دو، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، یہ بتاؤ یہ فائدہ مند ہے یہ نقصان دہ، وہ خود اپنی زبان سے اعتراف کرے گا۔ اگر کائنات کے رب نے اسے شرم و حیا عطا کیا ہے، اللہ نے عقل کا مادہ اس کے اندر رکھا ہے، جو بے شرم ہو جائے، جو بے حیا ہو جائے، وہ تو کہے گا اس کے اندر فائدے موجود ہیں، لیکن جس کے اندر عقل کا پرزہ موجود ہے وہ کہے گا اس کا نقصان ہے، اس کا فائدہ کبھی نہیں کہے گا۔ جب اس کے نقصان کا پتہ ہے، ایک چیز کے نقصان کا پتہ ہے اور اس کو مکروہ تحریمی مانتا ہے، پھر اس کو استعمال کرے گا۔ قیامت والے دن رب نے سوال کرنا ہے تجھے علم تھا یا نہیں، علم کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا ہے۔ اور پیغمبر کائنات کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، کائنات کے رب نے تمہارے لیے ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے کہ تم زیادہ باتیں کرتے رہو، لوگوں سے زیادہ سوال کرتے رہو، اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا بھی رب کائنات نے ناپسند کیا ہے، یہ بھی مال ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور میرے وہ بھائی، اور افسوس کی بات ہے وہ بھائی فتویٰ دے رہے مکروہ تحریمی کا، جو اس بات کو مانتے ہیں کہ پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ موجود ہیں، جو اس عقیدے کے حامل ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پہ موجود ہیں، وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ سگریٹ حرام نہیں، کہتے ہیں مکروہ ہے، اور پینے والوں کو اجازت دے دیتے ہیں۔ میرا ان سے یہ سوال ہے، اگر اللہ کے پیغمبر ہر جگہ پہ موجود ہیں اور تمہارے منہ سے ہوا آ رہی ہے، گندی بدبو آ رہی ہے، اور پیغمبر کائنات تمہارے پاس موجود ہے، تمہیں شرم نہیں آتی نبی کے پاس بدبودار منہ لے کے بیٹھتے؟ اگر یہ عقیدہ بھی ہے، یہ نظریہ بھی ہے، اور دوسرا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ ہر قبر کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اگر منہ سے گندی ہوا آ رہی ہے تو میں اپنے پورے ایمان اور کامل یقین سے کہتا ہوں تمہارے عقیدے کے مطابق کہ جس قبر والے کے منہ سے گندی بدبو آئے اس کی قبر میں کبھی محمد رسول اللہ نہیں جائیں گی۔ آمنہ کے لال کو تو بدبودار چیز سے اتنی نفرت تھی، ایک بار نبی علیہ السلام کی بیویوں نے کہہ دیا اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی سمیل آ رہی ہے، اور وہ ایک بوٹی تھی جس کے اندر تھوڑی سی ہلکی سی بدبو آیا کرتی تھی۔ آمنہ کے لال نے کہا میں نے تو مغافیر نہیں کھایا۔ آپ بیوی کہنے لگی اللہ کے رسول شاید مکھی نے وہاں سے رس چوس کے شہد بنایا ہو، آپ نے شہد استعمال کیا ہو۔ پیغمبر کائنات نے اس کے بعد شہد کھانے پر قسم کھا لی آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ پھر رب کائنات نے قرآن مقدس سے بتایا کہ میرے محبوب نبی آپ شہد کو اپنے آپ پر حرام نہ کریں، یہ آپ کے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن نبی رحمت علیہ السلام کو بدبو سے سخت نفرت تھی۔ اگر سگریٹ پینے والا انسان میں اس سے کہتا ہوں آؤ تمہیں پیغمبر کائنات کی محفل میں لے کے جاؤں، آمنہ کے لال کے رسول کے پاس لے کے جاؤں، یقین جانے اس حال میں کبھی اللہ کے پیغمبر کے پاس جانا پسند نہیں کرے گا۔ اور اگر منہ سے گندی ہوا آ رہی ہے اور قیامت والے دن پیغمبر کائنات کے پاس حوض کوثر پہ کیسے شاہ حاضر ہوگا، آمنہ کے لال کے پاس سفارش کے لیے کیسے جائے گا؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں عقل عطا فرما دے۔ پھر یہ ایسا نقصان ہے پینے والا خود جانتا ہے، پینے والا کبھی اپنے بچے کو اس بات پہ نہیں لگنے دیتا، اپنے بچوں کو بچاتا ہے اس سے کہ نہیں بیٹا آپ نہ پیا کرو، جس کے اندر تھوڑی بہت عقل ہو، جو ایمان سے خالی ہو جائے، جو غیرت اور شرم سے خالی ہو جائے، اس کی بات میں نہیں کرتا۔ اور افسوس ہے مجھے ان لوگوں پر جو ڈاکٹر بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے مریضوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے اور اپنے شاگردوں کے سامنے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ایک ڈاکٹر، ایک استاد، ایک نمونہ ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے اسی طرح عمل کرتے ہیں۔ یہاں آپ کئی لوگوں سے کہیں گے بھئی سگریٹ نہ پیئیں،
اس کے اندر نقصان کہنا میں کئی ڈاکٹر دیکھے نے پیندے پہ. اگر ڈاکٹر زہر کھائے گا تو آپ بھی زہر کھانا شروع کر دیں گے, اگر ڈاکٹر حرام کھائے گا تو آپ بھی حرام کھانا شروع کر دیں گے, اگر وہ کسی کا نقصان کرے گا آپ بھی نقصان کرنا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے. بھائیو انتہائی نقصان دہ چیز ہے, اور اس سے کینسر کے امراض اور دیگر بیماریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. لیکن میں اس حوالے سے بات نہیں کرتا. شرعاً بات کرنا, شریعت کی روشنی میں, کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنا میرا فرض تھا, وہ میں نے بات کر دی ہے. وقت کی قلت کے پیش نظر چند دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں, ورنہ اس کے حرام ہونے کے اور اس کے خبیث ہونے کے سینکڑوں دلائل موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ میں سے اگر کوئی بھائی اس کو پینے والا ہے وہ ہاتھ کھڑا نہیں کرے, بلکہ اپنے دل میں عزم اور ارادہ کر لے کہ آج کے بعد انشاءاللہ تمباکو نوشی نہیں کروں گا. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسا بندہ دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے 60 سال اس نے سگریٹ پیے, 60 سال مسلسل سگریٹ پیے, اپنی زبان سے اعتراف کرتا ہے. اس کے محلے والے بتاتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ تھا جب اس نے پینے شروع کر دیے تھے, باپ فوت ہو گیا, ماں کہیں اور چلی گئی, چچا نے اس کو پالا, تربیت کرنے والا تھا کوئی نہیں. 60 سال سگریٹ پینے والا جب میرے ساتھ بیٹھنے لگا, اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں اس بندے کے دل میں حیا تھی. وہ سگریٹ پیتا, میں اٹھ کے باہر چلا جاتا. اس نے محسوس کر لیا, کہنے لگا سب آپ اٹھ کے باہر نہ جایا کریں, آج کے بعد پکا وعدہ کرتا ہوں سگریٹ نہیں پیوں گا. 60 سال مسلسل پینے والا ایک ہی دم چھوڑے, ایک ہی دم. کہنے لگا بس اتنی نوازش کیجئے مجھے چھوٹی الائچیاں لا کے دے دیں. میں نے جا کے دے دی. اس کے بعد اس نے کبھی مرتے دم تک سگریٹ نہیں پیا, مرتے دم تک. کہتے ہیں ہم بیمار ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا. آخر میں 2-3 طریقے بتاتا ہوں سگریٹ کو چھوڑنے کے. سب سے پہلے نمبر پہ اپنے دل میں تقویٰ پیدا کر لیں, اللہ کا ڈر پیدا کر لیں. دوسرے نمبر پہ اپنے مال کے بارے میں یہ محبت پیدا کر لیں کہ ہم نے اس کو حرام پہ خرچ نہیں کرنا, اس کو حلال پہ خرچ کرنا ہے, اور جو پیسہ میں کماتا ہوں وہ میرا نہیں, اس میں میرے بچوں کا حق ہے. اگر میں سگریٹ پہ ضائع کروں گا گویا کہ اپنے بچوں کا حق ضائع کرتا ہوں, اور قیامت کے دن مجھے رب کے سامنے میرے بچوں کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اپنے بچوں کے مال کو ضائع کیا ہے. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اور تیسرے نمبر پہ آپ یہ کریں کہ کچھ سونف لے کے نا ان کو دیسی گھی میں بھون کے آپ اپنے پاس رکھ لیں. اب ایک ڈبیا کے اندر گھر میں رکھ لیں. جب دل چاہے سگریٹ پینے کو چند سونف, چٹکی بھر سونف اپنے منہ میں رکھ لیں, ان کو چوستے چباتے رہیں, انشاءاللہ سگریٹ سے جان چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.